بلاول بھٹو نے ایک نعرہ لگایا کہ میاں تیرے جان نثار عید میمن راؤ انوار. راؤ انوار احمد جیسے کریکٹر ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ پر پائے جاتے ہیں. حکومت تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تھی, سارا ملبہ پھینک رہے ہیں نون لیگ پہ. تو آپ کا تعلق چونکہ سندھ سے نہیں ہے تو آپ کو بڑے صاحب کا مطلب نہیں پتا ہوگا نا. یہ ایک سرکاری سطح پہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے باوجود کرپٹ ہی کام تھے سارے. جب آپ کے منظور نظر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں, پر پرزے نکالتے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ اعلیٰ کا لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ڈسکس کس شخص کو کر رہا ہے. یہ ٹیشو پیپر ہے اور ٹیشو پیپر اس لیے ہوتا ہے استعمال ہونے کے. چودھری اسلم شہید, اور کیا ان کے معاملات بھی کچھ اس طرح کے تھے؟ کراچی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے شہید ہوئے اور انہوں نے بڑے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا. آتش غم کی خبر کرتے ہو کیوں غیروں کو, لوگ آئے بھی تو شعلوں کو ہوا ہی دیں. 96 روزنامہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو طاہر ویکی کا سلام. ناظرین, سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے ایک نعرہ لگایا کہ میاں تیرے جان نثار بشیر میمن اور راؤ انوار. راؤ انوار کون ہے, ہمارا آج کا ٹاپک ہے. آئیے ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے اس پہ ساری گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب, آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید. شیخ صاحب, یہ راؤ انوار کیا شخصیت ہے اور یہ کہاں سے اس نے یہ ساری وہ ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ یہ بڑے اس کے نام اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں جی, یہ راؤ انوار احمد جیسے کریکٹر ہمارے پاکستان میں جگہ جگہ پر پائے جاتے ہیں. تو اگر راؤ انوار کی بات کی جائے تو یہ 1982 میں بطور کلرک کہاں پہ ایس پی ہاربر کے انڈر نا بھرتی ہوا. اس کے بعد 1992 سے لے کے 99 تک اس نے بطور سب انسپیکٹر جو ہے یہ ایم کے ایم کے خلاف بڑا سرگرم رہا نا, جو کاروائیاں ہو رہی تھی اس دور میں. اس میں تو 2002 میں راؤ انوار صاحب غائب ہو گئے اور پھر یہ نمودار ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ ہو گئے, کیونکہ معاملہ تو ان کے ایم کے ایم کے ساتھ وہ جن کاروائیوں میں رہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں نا ادھر وہ دریا میں رہ کے مگرمچھ سے بیر نہیں لے سکتے تھے. 2002 میں جب یہ انڈر گراؤنڈ ہوئے تو اس کے بعد یہ نمودار ہوتے ہیں 2008 میں جب صوبہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے. ٹھیک ہے, 2000 اپنا 2 سے جب یہ 2008 میں نمودار ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں تو یہ نمودار ہوتے ہیں بطور انسپیکٹر. اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ڈی ایس پی بھی بنا دیا جاتا ہے انہیں 2008 میں. پھر ہاں ڈی ایس پی بھی بن گئے. پھر یہ ترقی کرتے کرتے یعنی کہ ڈی ایس پی کماڑی بھی رہے. تو یہ 2011 سے لے کر 2018 تک ایس ایس پی ملیر رہے. یہ پیپلز پارٹی کا دور جی پیپلز پارٹی کا دور تھا اور پیپلز پارٹی کے بڑے منظور نظر رہے ہیں یہ نا. تو اس کے بعد جب یہ آتے ہیں تو ان کی اوپر بے بہا الزامات آئے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا الزام ہے وہ 2011 سے 2018 تک تقریباً 440 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں. 440 ہاں, ماورائے عدالت قتل جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں. پھر اس کے بعد ان کو سسپینڈ کر دیا گیا 2018 میں. وہی بڑا مشہور تھا, وہ کیا نام تھا, ہاں مسعود والے کیس میں نا. اور اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں کہ 2019 میں بلیک لسٹ کر دیا یو ایس اے کے ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری نے نا. اور اس کے بعد یو کے نے بھی ان کے اکاؤنٹ فریز اور جو ایسٹس وغیرہ تھے اور ان کے ٹریول پہ بھی پابندی لگا دی گئی نا. اچھا, اور پاکستان میں 2021 میں نیب نے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ رہتے ہیں, میں بھی ادھر ہوں. آپ کے کتنے بینک اکاؤنٹ ہوں گے؟ 1-2 ہوں گے, میرا بھی کوئی ایک آدھا ہی ہوگا نا. تو ان کے 9 بینک اکاؤنٹس ایک ایس ایس پی کے جی 9 بینک اکاؤنٹ تھے نیب میں, اس میں وہ ہیں. ابھی یہ جو وجہ تنازع بنا ہے, جو حالیہ ایک انٹرویو
انہوں نے دیا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب کا اشارہ اس طرف تھا کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے کیا ہے وہ نون لیگ کے ماں پر ہوا ہے. سیدھا سیدھا انہوں نے الزام دھرا ہے نا, جس میں انہوں نے بڑا وہ مینی خیز سا نعرہ لگایا ہے کہ میاں تیرے جہاں نثار, بشیر میمن اور راؤ انوار. اب بشیر میمن بھی آپ کو پتہ ہے کون سی شخصیت تھے اور کن عہدوں پر رہے ہیں, اور راؤ انوار بھی. لیکن شیخ صاحب یہ دیکھیں, حکومت تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تھی اور یہ اپنا سارا ملبہ پھینک رہے ہیں نون لیگ پہ. نہیں, یہ تو آج انٹرویو کے بعد کر رہے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اس کا میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں ایک واقعے سے, جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر پاورفل تھے. اب چونکہ یہ چیز سنی سنائی بھی ہیں لیکن بات اتھینٹک ہے. آج کل ہمارے ادھر آپ کو پتہ ہے کہ اپنا کرکٹ میچوں پر نا جوئے کی وبا بھی عام ہے. تو وہ کوئی معصوم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی قابو آ جاتے ہیں. تو وہ ادھر کراچی ڈیفنس کے ایک بکی صاحب تھے, ان کے پاس نا سندھ گورنمنٹ کے 2 نوجوان وزراء تو تھوڑی بہت رقم ہار گئے جوئے میں. تو اب ان کو زوم تھا کہ ہم منسٹر ہیں, ہمیں کس نے پوچھنا ہے, اور رقم بھی تھوڑی سی ہے. کتنی کو ہوگی, کتنے پیسے ہار گئے ہوں گے وہ, کتنے؟ ہاں, تو وہ چند کروڑ روپے ہی تھے, کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں تھی. تو جب اس نے مطالبہ کیا تو منسٹر صاحبان نے تھوڑا سا موڈ شوڈ کا اظہار کیا. تو اس کے بعد انہیں فون آتا ہے, ہاں انہوں نے اپنا منسٹر کا بتایا. پھر جو بکی تھا جس نے پیسے لینے تھے اس کے بھی آخر کوئی نہ کوئی ذرائع تو ہوں گے. تو پھر جو ذرائع تھے انہوں نے فون کیا کہ جناب آپ سیدھے طریقے سے اس کے پیسے دیتے ہیں یا پھر بڑے صاحب کو بتایا جائے. تو آپ کا تعلق چونکہ سندھ سے نہیں ہے تو آپ کو بڑے صاحب کا مطلب نہیں پتا ہوگا نا, تو وہ بھی میں بتا دوں. بڑے صاحب جو ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں. تو پھر ایسے ہاتھ پاؤں پھول گئے جی, تو وہ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے منسٹر صاحبان کے, اور انہوں نے فوری طور پر وہ جوئے کی رقم ادا کی ان کو. تو اس حد تک پاورفل تھے. یہ تو ساری راؤ انوار صاحب کی میں سمجھتا ہوں یہ پوزیشن تو ساری اس طرح کے کام کو ڈاؤن کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتے ہیں. یہ ایک سرکاری سطح پہ ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے باوجود ان کے جو کام تھے وہ ایک ڈاؤن اور کرپٹی کام تھے سارے. جی, تو وہ جب آپ کے منظور نظر ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں, جب وہ پرپرزے نکالتے ہیں تو پھر آپ ان کے خلاف کہہ دیتے ہیں کہ وہ اعلی کار بنے ہوئے. منظور نظر کن کن کے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو پہلے تھا 92 سے لے کر 99 تک جب آپریشن ہوا کراچی میں, تو ظاہری بات ہے اس دور میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی ہے, ٹھیک ہے نا, 96 تک. اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت بھی آئی. 2002 میں جب ایم کے ایم اقتدار میں واپسی ہوتی ہے, ہاں, تو دیکھیں نا پھر اس کے بعد یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے. ان کے اوپر دستے شفقت 2008 کے بعد کس کی حکومت آئی, 2008 سے لے کر 18 تک کس کی حکومت سندھ میں تھی, اور اس کے بعد کس کی تھی. وہ پھر کچھ معاملات ایسے بنے نا جب وہ اپنا وہ ایک ریڈ لائن کراس کر دیتے ہیں نا بندے, پھر جو ان کے سرپرست ہیں ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. شیخ صاحب یہ ویسے عجیب بات ہے کہ بلاول بھٹو کا ایک دم بیانیہ چینج اور یہ سارا ملبہ نون لیگ پہ ڈال دیں. دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ بلاول بھٹو صاحب کو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میچور سیاستدان اور ایک بڑی پارٹی کا چیئرمین, اور میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس لیول پہ جا کے اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں کمنٹس دیں. باقی وزراء وغیرہ جو بھی ہیں ان کو جواب دینا چاہیے, لیکن میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے کہ بلاول بھٹو جیسا لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اور ڈسکس کس شخص کو کر رہا ہے. یہ تو بڑی ایک عجیب سی بات ہے شیخ صاحب, یہ تو سمجھ سے بالا تر ہے. ایک بندہ رہتا وہاں پہ ہے کراچی میں, سندھ حکومت کے زیر سایہ کام کر رہا ہے. وہ زیر سایہ سے مراد یہ ہے کہ ایک سرکاری سطح پہ سرکاری ملازم تو سندھ حکومت کا ہے نا. سر, مبینہ طور پر یہ جو 444 ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی سارے جرائم پیشہ نہیں مارے انہوں نے,
इलीगली भी मारे हैं, को पैसों का लेन देन, और जो देता था अंधेर नगरी, और लेन से मुराद ये है कि ये पैसे लेके भी अपना जो सा किलिंग करते थे। भाई ये अजीबोगरीब ही काम था, अपने जाती मामलात, अपनी रोटी रोजी के मामला सीधे करने के लिए भी कुछ तो सरकार के लिए किए होंगे काम, तो ज्यादातर इन्होंने अपने मामला सीधे करने के लिए, और इन्होंने बहुत ज्यादा अपना रोब और दबदबा बना रखा था। ये भी है कि शेख साहब जब ये कहीं जाते थे तो इनके साथ गनमैन बहुत ज्यादा होते थे। वो तो जाहिर बात है, फिर प्राइवेट भी गनमैन वो इसीलिए थे ना कि उनके जो मामला थे वो आप उससे अंदाजा लगा लें ना कि ये तो मंजूर नजर थे। अब बहरहाल बिलावल साहब ने जब अब आप करंट पोजीशन क्या देख रहे हैं? करंट पोजीशन में तो देखे ना, अब रावणवार जाहिर बात है उनके हाथ से निकल गया है, तो वो दूसरी पार्टियों के अंदर खेलेगा, लेकिन हत्थे चढ़ गया, जाया ही होना है इस बंदे ने। कि देखे ना, अगर ये नून लीग वाले पीपल्स पार्टी की मुखालफत मोल नहीं ले सकते, ये बात आप ज़हन में रख लें कि ये इस्तेमाल ही होंगे, पपेट्स नहीं होते कठपुतलियाँ, ये वो हैं, ये 4 दिन इस्तेमाल होंगे, और फिर एक चक्कर मियां नवाज शरीफ साहब का, बिलावल हाउस का लगना है, या जरदारी साहब का, या बिलावल साहब का रायविंड का लगना, तो ये बेचारे इनका पता भी नहीं चलना ये कहाँ गए। इसका मतलब है कि ये इसकी जान खतरे में ही है। जान की बात मैं कर ही नहीं रहा कि इनकी जो अपना ये लेना चाह रहे हैं ना अहमियत, कि नून लीग जरदारी साहब के खिलाफ बोलकर या पीपल्स पार्टी के खिलाफ बोलकर तो ये कोई प्रोमिनेंस ले लेंगे, ये टिश्यू पेपर है, और टिश्यू पेपर किस लिए होता है? इस्तेमाल होने के लिए। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि चौधरी असलम शहीद ये भी तो वहाँ के बड़े आला ऑफिसर हैं सीटीडी के, और क्या इनके मामला भी कुछ इस तरह के थे? नहीं जी, वो इनका मुआजना करना नाइंसाफी होगी। वो पुलिस अफसर थे, दबंग पुलिस ऑफिसर था, और उन्होंने कराची को अमन का गहवारा बनाने के लिए अपनी शहीद हुए, और उन्होंने बड़े दहशतगर्दों का मुकाबला किया। अब इसी तरह आप देखें आजकल के दौर में राजा उमर खताब हैं, और उनका वो कारनामे देखें कि शहर को हाँ उन्होंने यानी कि बेबहा काम किया। अगर कराची में अमन व अमान में चौधरी असलम और राजा उमर खताब का जिक्र ना किया जाए तो ज्यादती होगी। और ये साफ सुथरे किरदार के हामिल, इनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। रावणवार पुलिस के नाम पर एक बदनुमा धब्बा ही समझ सकते हैं आप ना, जिस तरह के मामलात हैं। तो जहाँ पे ये इस तरह की काली भेड़ें मौजूद हैं, वहाँ पर शहीद असलम चौधरी साहब और राजा उमर खताब जैसे दबंग अफसरान भी मौजूद हैं। तो इनकी वजह से ही इदारे का वकार कायम है। तो जिस तरह से इन्होंने अपना बयानिया दिया है रावणवार ने, अब क्या अब देख रहे हैं कि क्या बनेगा? सर कुछ भी नहीं बनेगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कि ये देखे ना, पहले इनके सियासी अपना जो सरपरस्त थे वो जिनकी छतर छाया में था, अब वो दूसरी तरफ छतर छाया ढूंढा, उन्होंने तो उठा दिए ना। आपको मैसेज नजर तो आ रहा है, जो सवाल आपका पहला था वो उन्हीं के हवाले से था। तो मियां नवाज शरीफ तो नहीं उनके ऊपर कभी भी हाथ नहीं रखेंगे, वो इस्तेमाल जरूर होंगे और हो रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जी शेख साहब शुक्रिया आपका। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक भी आपको हमारा पसंद आया होगा। और शेख साहब आज आप शेर कौन सा सुना रहे हैं हमारे नाज़रीन को? आतिशे गम की खबर करते हो क्यों गैरों को, लोग आए भी तो शोलों को हवा ही दें। वाह जी वाह जी। नाज़रीन आपने सुना और देखा कि शेख साहब ने बड़ा एक अच्छा शेर कहा है। इसकी गहराई को जानना आप भी जानिए और मैं भी जानता हूँ। इसके साथ ही मुझे और मेरे साथी शेख उस्मान को इजाज़त दीजिए। अगले एक नए टॉपिक के साथ प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।